सबसे बड़ी ताकत عوام ہوتی ہے اور دنیا میں سچ وہی ہوتا ہے جسے عوام تسلیم کرتی ہے۔ کشمیری عوام نے آزادی کی جو جنگ شروع کی تھی وہ آج بھی اسی جوش و ولولے سے جاری ہے، اور بھارت کی 7 لاکھ فوج بھی اس عزم میں لچک پیدا نہیں کر سکی۔ بھارتی فوج نے کشمیری بستیوں کی بستیاں اور شہر کے شہر تباہ کیے، مگر کشمیری عوام کی سچ کی آواز کو دبانے میں ناکام رہی اور بھارتی فوج اپنی شکست تسلیم کر چکی ہے۔ حال ہی میں بھارتی آرمی چیف نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ جتنے کشمیری نوجوان ہم مارتے ہیں ان سے زیادہ نوجوان تحریک آزادی میں شامل ہونے کے لیے ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ جنرل بپن نے دی اکنامک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں اپنی ناکامی اور شکست کو تسلیم کرتے ہوئے اعتراف کیا اور کہا کہ کشمیر کا تنازع طاقت سے حل نہیں ہو سکتا، وہ مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں، امن کے لیے ایک موقع دینا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مبینہ دراندازی کو روکا جا سکتا ہے، لیکن مقامی نوجوانوں کی تحریک آزادی میں شامل ہونے کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جیپ کے آگے ایک کشمیری کو باندھ کر چلنے والے واقعے کے حوالے سے کہا کہ اس کی انکوائری جاری ہے، اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو بھارتی میجر لیتھل گوگوئی کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ بھارتی آرمی چیف کے اس بیان پر بھارت میں کھلبلی مچ گئی۔ تحریک آزادی کشمیر کب شروع ہوئی؟ تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے۔ ریاست جموں کشمیر 16 مارچ 1846 کو وجود میں آئی، جب اپنے آپ کو انسانی حقوق کا چیمپئن کہنے والے تاج برطانیہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کشمیر اور اس میں بسنے والے لاکھوں مسلمانوں کو 75 لاکھ روپے میں راجہ گلاب سنگھ ڈوگرا کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ مسلمان آبادی نے انفرادی اور مقامی سطح پر اس غیر قانونی فروخت کے خلاف پہلے دن سے احتجاج شروع کر دیا۔ آخر کار 1931 میں پہلی بار کشمیری مسلمان اس ظلم کے خلاف متحد ہوئے اور تمام ریاست میں مسلمانوں نے اپنے حق کے لیے منظم آواز بلند کی۔ اس وقت کے مہاراجہ ہری سنگھ نے اس تحریک کو طاقت کا بھرپور استعمال کر کے بری طرح کچل دیا۔ 1932 میں شیخ عبداللہ اور غلام عباس نے جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی تاکہ مسلمانوں کے حقوق اور آزادی کے لیے ایک پلیٹ فارم سے آواز بلند کی جا سکے۔ 1939 میں شیخ عبداللہ نے مسلم کانفرنس کا نام نیشنل کانفرنس رکھ دیا۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی۔ 1941 میں غلام عباس نے نیشنل کانفرنس سے الگ ہو کر مسلم کانفرنس کو دوبارہ بحال کیا اور پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ مل کر کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد شروع کی۔ جنوری 1947 میں ہونے والے الیکشن میں مسلم کانفرنس نے 21 میں سے 19 نشستیں جیت لی اور اس طرح کشمیر کی آبادی کی اکثریت نے اپنے مستقبل کا فیصلہ سنا دیا۔ 19 جولائی 1947 کو مسلم کانفرنس کا کنونشن ہوا، جس میں مہاراجہ کشمیر کو کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا جائے۔ مسلم اکثریت اور مدرجہ بالا قرارداد کے باوجود کشمیر کے غیر مسلم راجہ نے تقسیم ہند کے وقت پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان نہیں کیا۔ راجہ کے جھوٹے وعدے سے تنگ آ کر کشمیری عوام نے 23 اگست 1947 کو سردار عبدالقیوم کی سربراہی میں آزادی کشمیر کی مسلح جدوجہد کا آغاز کیا۔ 30 ستمبر 1947 کو نہرو نے کہا کہ کشمیر اور دیگر ریاستوں کے عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ ریفرنڈم سے کرنے کا حق دیا جانا چاہیے، لیکن نہرو کا یہ اعلان ایک جھوٹا وعدہ اور ڈکوسلا ثابت ہوا اور 26 اکتوبر 1947 کی رات مہاراجہ کشمیر نے رات کی تاریکی میں بھارت کے ساتھ الحاق کا معاہدہ کر لیا اور
اگلے ہی روز بھارتی فوجیں کشمیر میں داخل ہو گئی۔ 27 اکتوبر کو قائد اعظم محمد علی جناح نے جنرل ڈگلس گریسی کو حکم دیا کہ پاکستانی افواج کشمیر میں داخل ہو کر بھارتی فوج کا مقابلہ کریں۔ جنرل گریسی نے اپنے گورنر جنرل کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، لیکن کشمیری عوام نے اپنے طور پر کچھ قبائل کی مدد سے آزادی کی لڑائی جاری رکھی۔ 31 دسمبر کو بھارت کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل لے گیا۔ اقوام متحدہ میں قراردادیں نمبر 38، 39، 40 منظور کی گئی، جن میں کہا گیا تھا کہ کشمیری عوام کو حق کے خود ارادیت دیا جائے۔ بھارت نے ایک بار پھر عالمی برادری سے ایسا کرنے کا وعدہ تو کیا، لیکن ہمیشہ کی طرح مکر گیا۔ 1965 آپریشن جبر الٹر اور پاک بھارت جنگ، جس کی بنیادی وجہ کشمیر ہی تھا، 1966 میں معاہدہ تاشقند اور 1972 میں شملہ ہوا۔ 1987 سے 1990 کے دوران کشمیریوں نے اپنے خون سے تحریک آزادی میں ایک نئی روح پھونکی، جو تاحال جوش و جذبے اور کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ قابض فوج کشمیر میں اپنی جنگ ہار چکی ہے۔ بھارتی فوج اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مظلوم کشمیریوں کو تختہ مشق بنا رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کو کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دینا پڑے گا۔ بھارتی فوج کشمیریوں کا قتل عام کر سکتی ہے، لیکن ان کو آزادی کے راستے سے روک نہیں سکتی۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔